بہترین جگہ تو مسجد ہے۔ انہوں نے کہا مسجد میں بہترین جگہ کون سی ہے؟ میں نے کہا مسجد میں بہترین جگہ تو محراب ہے۔ انہوں نے کہا بہترین عمل کون سا ہے؟ میں نے کہا بہترین عمل تو نماز ہے۔ انہوں نے کہا نماز میں بہترین عمل کون سا ہے؟ میں نے کہا نماز میں بہترین عمل تو سجدہ ہے۔ انہوں نے کہا سجدہ میں، اب اس سجدہ کے بعد یہ بتاؤ کہ بدن کا مخصوص حصہ اور بدن کا بہترین حصہ کون سا ہے؟ میں نے کہا بدن کا بہترین حصہ تو پیشانی ہے۔ انہوں نے کہا بتاؤ مہینہ بہترین کون سا ہے؟ میں نے کہا رمضان کا مہینہ سب سے افضل مہینہ ہے۔ انہوں نے کہا اب رات افضل کون سی ہے؟ میں نے کہا رمضان میں شب قدر کی رات کی بڑی فضیلت ہے۔ انہوں نے کہا دیکھو رمضان المبارک میں شب رمضان المبارک میں شب قدر میں مسجد میں محراب میں سجدے کی حالت میں نماز کے اندر سجدے کی حالت میں جو جام شہادت نوش کر جائے اسے زمانہ علی کہتا ہے، اسے زمانہ علی کہتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا من کنت مولا فعلی کن مولی۔ یہ تو میں تھوڑا ذوق لے رہا ہوں لیکن میرا موضوع جو ہے وہ جناب غوث جلی ہے۔ من کنت مولا فعلی کن مولا۔ اب جس جس کا مولا ہے وہ تار نہ ٹوٹے، وہ سوز نہ ٹوٹے، وہ اپنے بازو کو کھڑا کر کے ذرا میرے ساتھ مولا علی کی محبت کا اظہار کرے۔ صدیق کا مولا، ذرا اونچی آواز سے ہاتھوں کو بلند کر کے میں دیکھنا چاہتا ہوں کون کون مولا علی کی محبت میں بیٹھا ہے۔ صدیق کا مولا، فاروق کا مولا، عثمان کا مولا، عثمان کا مولا، حسن کا مولا، حسین کا مولا، عمار بن یاسر کا مولا، طلحہ کا مولا، حارث کا مولا، زید کا مولا، داتا کا مولا، بابا کا مولا، خواجہ کا مولا، میرے علی کا مولا، میرے بابا صاحب کا مولا، ہم سب کا مولا، ہم سب کا مولا۔ کون علی؟ وہ علی کی ہے صاحب وظیفہ میرا آج بھی، یا علی یا علی یا علی یا علی، زور سے اب لگے نعرہ حیدری، یا علی یا علی یا علی یا علی۔ یہ تو مولا علی ہے۔ اب دیکھیے میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، حضور قبلہ عالم مامور بن رسول تائیدار گولڈا حضور سید جناب پیر میر علی شاہ صاحب گیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تصفیہ مابین سنی شیعہ کے اندر حضرت مولا علی کی ولایت اور غوث جلی کی ولایت کو اس آیت سے ثابت کیا۔ کون سی آیت ہے؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بھی مددگار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑا مددگار ہے، لیکن وہ ذات کے لحاظ سے مدد کرتا ہے، لیکن جو اللہ کے رسول ہیں وہ عطائی مدد کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے ولی ہیں جو صالح مومنین ہیں، نبیوں کے بعد جو مومنین صالح ہیں وہ بھی مدد کرتے ہیں، تو وہ بھی اللہ کے ولی ہیں۔ ولی کا معنی مفسرین لکھتے ہیں الولی هو الناصر، ولی کا معنی ہے مددگار۔ کیا معنی ہے ولی کا؟ مددگار۔ ولی کا معنی مددگار ہو گیا۔ اب دیکھیے اللہ بھی مددگار ہے وہ ذات کے لحاظ سے، نبی بھی مددگار ہیں عطا کے لحاظ سے، مولا علی بھی مشکل کشا مددگار ہیں عطا کے لحاظ سے، اور جناب غوث جلی محبوب سبحان شاہ جیلان بھی مددگار ہیں عطا کے لحاظ سے، وہ بھی مددگار ہیں۔ اور کون غوث اعظم؟ وہ غوث اعظم جن کی شان دیکھیں نا، وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ میں نے حضرت حضور غوث اعظم کی جتنی بھی سیرت کی کتابیں پڑھی ہیں نا وہ ختم نہیں ہو سکتی۔ آپ کی سیرت، آپ کی شان، آپ کی فضیلت، آپ کے کمالات ختم نہیں ہو سکتے۔ جب غوث جلی کی شان بیان نہیں ہو سکتی تو مولا علی کی شان کا بیان ہو سکتی ہے، مولا علی کی شان بیان نہیں ہو سکتی۔ حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا، میں نے کیا دیکھا؟ میں نے کوشش کی کہ علی کے فضائل لکھوں لیکن علی کے فضائل نہ لکھ سکا۔ اس کی وجہ یہ ہے علی کے فضائل، علی کے کمالات، علی کے خصائص اتنے
جس طرح ایک پیالے کے اندر سمندر بند نہیں ہو سکتا، علی کے فضائل، علی کے کمالات، علی کے خصائص ایک کاپی کے اندر درج نہیں ہو سکتے۔ حضرت خواجہ صاحب فرماتے ہیں میں نے پوری دنیا دیکھی، کائنات پھرا، ہر جگہ دیکھی، لیکن مجھے علی جیسا نظر ہی نہیں۔ وہ تو علی ہے، یہ غوث جلی ہے، اور کون غوث جلی؟ حضور شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں آپ رمضان المبارک میں جب ماں کی آغوش میں تھے تو دودھ نہیں پیتے تھے، دودھ نہیں پیتے تھے۔ ایک سال ایسا آیا کہ رمضان المبارک کی 29 تاریخ ہو گئی، 29 رمضان المبارک ہو گیا۔ اب لوگ اس شک میں پڑ گئے کہ دیکھتے ہیں کل روزہ بنتا ہے یا نہیں بنتا، لیکن لوگوں نے دیکھا کہ آسمان کے اوپر ابر آلود ہے، آسمان کے اوپر مطلع صاف نہیں ہے، چاند نظر آنے کا چاند نظر کیسے آئے گا جب مطلع ہی صاف نہیں ہے؟ لوگ پریشان ہو گئے۔ انہیں معلوم تھا کہ جیلان کے اندر حضور شہنشاہ بغداد کے والد گرامی ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ان کا نام ہے، ان کی جو بیوی ہے وہ ولیہ ہے۔ وہ لوگ آئے، اپنی گھر والیوں کو لے کر آئے، اپنی گھر والیوں کو ان کے گھر میں بھیجا۔ حضور شہنشاہ بغداد کے گھر میں آئے تو حضور شہنشاہ بغداد کی والدہ مائدہ سے آ کر پوچھا کہ جی آپ بتائیں کہ آج روزہ ہے یا نہیں؟ تو حضور شہنشاہ بغداد کی والدہ نے فرمایا کہ روزہ نہیں، روزہ آج ہے۔ کیوں؟ کہ عبد القادر رمضان میں دودھ نہیں پیتا، عبد القادر رمضان میں دودھ نہیں پیتا۔ ذرا اونچی آواز سے کہہ دینا، عبد القادر رمضان میں دودھ نہیں پیتا۔ تو اعلان ہو گیا، لوگوں نے جا کر اعلان کر دیا کہ لوگوں آج رمضان المبارک کا 30واں روزہ ہے۔ کیوں؟ جیلان کے اندر ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کا جو بیٹا ہے جس کا نام عبد القادر ہے، وہ مادرزاد ولی ہے، ماں کی گود میں تھا تو ولی تھا، اور وہ رمضان میں دودھ نہیں پیتا، رمضان کا تقدس کا خیال رکھتا ہے، لہذا آج رمضان ختم نہیں ہوا، رمضان المبارک باقی ہے۔ تو یہ تو ان کی شان ہے۔ اور پھر حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت غوث اعظم کے والد گرامی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے خواب کے اندر حضور کی زیارت ہوئی، پھر جی حضور کی زیارت ہوئی، حضور علیہ السلام تشریف لے کر آئے اور آپ نے فرمایا کہ ابو صالح موسیٰ تجھے مبارک ہو، تیرے اللہ نے تجھے جو بیٹا عطا فرمایا ہے اس کا نام عبد القادر ہے، یہ وہ عبد القادر ہے، یہ وہ عبد القادر ہے جو ولیوں کا سلطان ہے، امام الاولیاء ہے۔ اور فرمایا اے ابو صالح موسیٰ، جس طرح میرا مقام نبیوں میں ہے کہ میں نبیوں کا امام ہوں، تیرا یہ بیٹا ولیوں کا امام ہے، اور یاد رکھ تیرا یہ بیٹا ابدال کا امام ہے، اقدار کا امام ہے۔ یہ عبد القادر وہ ہے، جس طرح میری تصدیقی مہر کے بغیر کوئی نبی نہیں بن سکتا نا، اسی طرح عبد القادر کی تصدیقی مہر کے بغیر کوئی ولی نہیں بن سکتا۔ عبد القادر کی مہر لگتی ہے تو بندہ ولی بنتا ہے۔ اور پھر حضور شہنشاہ بغداد فرماتے ہیں کہ مجھے حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی، سرکار تشریف لے کر آئے، حضور تشریف لے کر آئے تو آپ نے فرمایا عبد القادر بیٹا، حاضہی خلعت ولایتک مخصوصۃ بالقطبیۃ، عبد القادر کے ولایت کا جبہ ہے۔ حضرت شہنشاہ بغداد ولی تو پہلے تھے، لیکن حضور نے آ کر ولایت کا تاج بھی پہنا ہے، اس سے آپ ولی بن گئے۔ اور آپ باز نہیں کرتے تھے، بغداد کے بڑے بڑے فصحاء تھے، بڑے بڑے عربی لوگ تھے، وہاں پر بھی آتے تھے فصحاء، فصیح ولی گفتگو کرتے تھے، لیکن حضور شہنشاہ بغداد گفتگو نہیں کرتے تھے، آپ گفتگو نہیں فرماتے تھے۔ ایک دن حضور علیہ السلام تشریف لے کر آئے، حضور نے فرمایا عبد القادر گفتگو کیوں نہیں کرتے ہو؟ حضرت شہنشاہ بغداد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آقا یہ تو فصحاء ہیں، ان کے سامنے میں نہیں بول سکتا۔ حضور نے فرمایا عبد القادر اپنا منہ کھولو،
سرکار نے اپنی زبان حضرت شہنشاہ بغداد کی منہ مبارک میں رکھی، 7 بار جواب دہن عطا فرمایا۔ حضرت شہنشاہ بغداد فرماتے ہیں بغداد کے منبر پہ آنے کی دیر تھی، میں نے گفتگو شروع کی، خلقت خدا ساری خلقت اکٹھی ہو گئی، اور پھر فرماتے ہیں اس کے بعد جناب مولا علی شیر خدا آئے، حیدر کرار آئے، انہوں نے آ کر مجھے 6 مرتبہ جواب دہن عطا فرمایا۔ تو میں نے عرض کی اے شیر خدا حل عطا، یہ کیا وجہ ہے؟ حضور نے تو مجھے 7 جواب دہن عطا فرمائے، آپ نے 6 عطا فرمائے۔ تو مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں میں حضور کی برابری تو نہیں کر سکتا، حضور کی برابری نہیں کر سکتا۔ اور پھر حضرت شہنشاہ بغداد کا آپ کا جب بازو نصیحت ہوا کرتا تھا، مجموع سے جنازے اٹھ جایا کرتے تھے، حضور شہنشاہ بغداد جب ایک دن خطاب فرما رہے تھے، آپ کے اس مجمع کے اندر لکھتے ہیں، تاریخ والے سیرت والے لکھتے ہیں، اس مجمع کے اندر تقریباً 1000 کے قریب مشائخ بھی تھے، ابدال بھی تھے۔ اب آپ کو تھوڑا سا بتا دوں ابدال کون ہوتا ہے۔ ابدال اللہ کے ولیوں میں ایک ایسا گروہ ہوتا ہے، یہ تقریباً پوری زمین کے اوپر 70 ہیں، 70 ابدال ہیں۔ کتنے ابدال ہیں؟ 70 ابدال ہیں، اور 40 ابدال بغداد میں ہیں، 30 ابدال جو ہیں وہ بغداد سے ہٹ کر دوسرے ملک ہیں۔ یہ 70 ابدال، اور حضرت شہنشاہ بغداد فرماتے ہیں اس مجمع اور اس مجمع کے اندر جب آپ نے خطاب فرمایا، اس مجمع کے اندر ابدال بھی بیٹھے ہیں، اقطاب بھی بیٹھے ہیں، اللہ کے ولی بھی بیٹھے ہیں۔ شہنشاہ بغداد فرماتے ہیں لوگوں قدمی حاضری ادارہ کرنے کل ولی اللہ، لوگوں میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے۔ حضور شہنشاہ بغداد کے یہ ارشاد فرمانے کی دیر تھی، اولیاء اللہ آئے، حضور شہنشاہ بغداد کے قدموں میں جھکے، آپ کی قدموں میں جھکے، اور سلطان الہند خواجہ اجمیر، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب یہ سنا کہ شیخ عبد القادر جیلانی یہ فرما گئے کہ لوگوں میرے قدم ولیوں کی گردنوں پر ہیں، تو لوگوں سن لو، تلابن علی عینی وعلی راسی، عبد القادر کے قدم دوسرے ولیوں کی گردنوں پر ہوں گے، لیکن مجھ معین الدین کی آنکھوں کا سرما ہے، سر کا تاج ہے۔ ذرا اونچی آواز سے کہہ دیں، معین الدین کی آنکھوں کا سرما ہے اور سر کا تاج ہے۔ حضور شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایک دن خطاب فرما رہے تھے، خطاب کے دوران مجمع کے اندر بیٹھے شیخ علی حسن بن حیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کو وجد آ گیا۔ جس ویلے انہوں نے وجد آیا نا تے انہاں اپنی آنکھاں بند کر دیا، جس ویلے آنکھاں بند کر دیا، میں عرض کی تھی پیر صاحب کہ میں تھوڑا اردو بھی کر سکتا ہوں، پنجابی بھی تھوڑا چلا سکتا ہوں۔ انہاں اپنی آنکھاں بند کر دیا، حضور غوث العظم شہنشاہ بغداد آپ ممبر کو اترے، ممبر کو اتر کے شیخ علی بن حسن حیدی کے سامنے آ کے ہاتھ بن کے کھلو گئے، ہاتھ بن کے کھلو گئے۔ اس ویلے کھلو کے تھوڑی دیر بعد جناب شیخ علی بن حسن حیدی نے آنکھ کھل گئی، اس ویلے آنکھ کھلی نا، آپ نے فرمایا اے علی بن حسن حیدی، جس ویلے تھوڑیاں آنکھاں بند سن تساں کتھے سو؟ انہاں فرمایا جس ویلے میری آنکھاں بند سن میں گنبد خضراء دے اندر مدینے پاک دے اندر حضور دی کچہری لگی ہوئی سی، سرکار دی کچہری پہنچ گیا، حضور دی کچہری میں پہنچ گیا سا۔ تے حضور شہنشاہ بغداد فرمایا کہ میرے متعلق کیا فرمایا میرے نانا جان نے؟ انہوں فرمایا کہ عبد القادر دی محفل کو چھوڑا نہ کر، عبد القادر دی محفل وچ آیا کر، عبد القادر دی یاریاں منایا کر۔ وہ فرما دے نے کہ جس ویلے لوگاں بعد وچ حضرت شیخ علی بن حسن حیدی کو پوچھیا کہ جناب ایک ماجرا سی، ایک وجہ سی کہ تسی حضور شہنشاہ بغداد ممبر کو اٹھ کے تواڈے سامنے ہاتھ باندھ کے کھلو گئے، کہ وجہ کی سی؟ تے حضور شیخ حسن علی بن الحیدی فرماندے نے کہ جس طرح میں خواب کے اندر یہ منظر دیکھ رہا سا، سرکار کی زیارت کر رہا سا، حضور شہنشاہ بغداد ممبر تے جاگ دے حضور کی زیارت کر رہا سا۔
ممبر پہ جاگدے حضور کی زیارت کر رہے سن اور پھر حضور شہنشاہ بغداد دے نال جس کی نسبت ہے وہ نسبت کی بڑی کامل ہے جڑا بندہ نسبت رکھدا ہے نسبت والے بندے جڑا وہ ہمیشہ اتر جاندے ہیں اور دیکھو کہ جس ویلے حضور شہنشاہ بغداد دا دھوبی فوت ہو گیا نا یہ گل عبادات یومیہ دے اندر مستند کر موجود ہے حضور شہنشاہ بغداد دا دھوبی جس ویلے فوت ہو گیا فوت ہونے تو بعد قبر کے اندر جس ویلے منکر نکیر آئے تے آپ کے سوال کیتے دس من ربوں کا تیرا رب کون ہے ساری ان کے کپڑے دھوندا رہا ان کی پتہ رب کون ہے ساری ان کے کپڑے دھوندا رہا اس نے کیا میرا رب نہیں اس نے میں تے اس وقت تو دھوبی ہوں دوسری مرتبہ سوال ہوا ما دینو کا اس تیرا دین کی کہ میں اس وقت تو دھوبی ہوں جس میں تیسری باری سوال ہویا نا کہ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل وہ حضور جلوہ کار ہے حضور کے متعلق تیرا کیا ہے کہ میں غوث پاک کا دھوبی ہوں جس میں یہ سوال ہویا ان کے نکیر ہے کہ ہر گل تے غوث پاک کا دھوبی ہر گل تے غوث پاک کا دھوبی وہ گرس تیار کرنے لگے نا جس میں مارن لگے نا تے آواز آئی چھوڑ دیو آواز آتی ہے چھوڑ دیو دیکھو یہ آخدہ کے اس دی نسبت کے نہ دینا دے اس نو نہ دیکھو اس دی نسبت نو دیکھو نسبت میں شہنشاہ بغداد شاہ جینا دینا غوث زمانی دینا دینا محبوب سبحانی دینا دینا شہباز رحمانی دینا دینا اس دھوبی آکیا میں حضور شہنشاہ بغداد دا دھوبی ہوں آواز آئیے اگر اس نے سوال کیتے نے اس کو جواب دیتا ہے میں غوث پاک کا دھوبی ہوں تو سوال دے جواب مل گیا نا اس آکیا جیڑا غوث پاک دا رب ہے وہی میرا رب ہے جیڑا غوث پاک دا دین ہے وہی میرا دین ہے جیڑا غوث پاک دا حضور کے متعلق عقیدہ ہے میرا بھی وہی عقیدہ ہے اسے واسطے جناب شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی غلامی دا پٹاکلے وچ پا کے اعلان کر دے تسلی مریدی لا تخف کے کری تسلی اور پھر آخری گل کر کے میں اپنی گفتگو ختم کروں گا ایک شعر دے کے حضور شہنشاہ بغداد دا گولڈن شریف جناب جڑا مذہب ہے نا یہ اج کل دا نہیں اج کل تے ہر کوئی رسم مناتا ہے اج کل تے ہر کوئی پیر بنے ہیں لیکن اے او نے کہ جڑے سرکار دے شہزادے حضور دی آل حضور دی اولاد آل نبی اولاد علی تے غوث جلی دے نور نظر نہیں حضور کی برائے عالم تاجدار مولانا حضور پیر سید مہر علی شاہ صاحب گیلانی غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ ایک گل مہر منیر کے اندر موجود ہے کہ جس ویلے آپ بیمار ہوئے حضور شہنشاہ بغداد خود تشریف لے کے آئے یار اتنی بڑی گل کہ تھوڑی سبحان اللہ اتنی سبحان اللہ رٹیل دا زور لا کے آکو نا سبحان اللہ حضور بیمار ہوئے حضور کی بلائے عالم شہنشاہ بغداد خود تشریف لے کے آئے ملفوظات میریہ کے اندر موجود ہے ایک گل کہ جس ویلے ایک مائی سی نا کہ اس نے جن پہ گیا جو حضور کی بلائے عالم کی بارگاہ لے کے آیا اس نے لے کے جس ویلے لوگ آئے نا جس ویلے لے کے آئے تھے جس ویلے آپ نے جن باہر نکالے
اس جن آکیا جی میں تو تم جاننا حضور پیر میرے علی شاہ صاحب نے فرمایا تم جاننا میں آپ فرمایا تیرے کو پروف کے تیرے کو ثبوت ہے تو میں کس طرح جاننا ہے کہ جی میں بغداد شریف کا خادم ہوں بغداد شریف کے لنگر کا خادم ہوں بغداد شریف کے لنگر کا خادم ہوں کہ میں اس طرح جاننا کہ اس ویلے تسی بیمار ہو تے تواڈی چارپائی حضرت اجی صاحب دے مزار دے بالکل قریب سی تے حضور شہنشاہ بغداد تواڈی بیمار کرسی واسطے گولڈے شریف آئے آپ نے چہرے والی سائیڈ پاسے کھلو کے تے آپ واسطے دعا بھی فرمائی تے اے بھی فرمایا کہ میرے علی علاج کراؤ اللہ صحت دے سی علاج کراؤ اللہ صحت دے سی حضور اس ویلے میدان کرتا تے حضور کی ویلے عالم نے فرمایا ہاں باقی ٹھیک پیا وہ اے تے انسان رہے اس درگاہ دے نال اس مستان پاک دے نال اس گولڑا شریف دے نال تے جن بھی تعلق رکھتے ہیں جن بھی آ کے انسان رہے آخر میں ایک گل کراں گا اج کل حالات اس قسم دے نہیں کہ جناب غوث جلی مولا علی حیدر کرار شیر خدا اور سیدہ پاک دے طرز و تشریح کے طریقے اور انہاں دے مختلف کنا چلا رہے ہیں لہذا ہر حال دے وچ آل رسول کا دامن نہیں چھڑنا نسبت مولا علی نہ لے تاں بھی نسبت والی حضور نہ لے یہ نسبت غوث جلی نہ لے تاں بھی نسبت مولا علی نہ لے یہ مولا علی نال پیار کرتے ہو کہ جناب والا تسی حضور نال پیار کرتے ہو یہ حضور نال پیار کیتا ہے کہ اس جہان وچ بھی بیڑا پار قبر وچ بھی بیڑا پار تے حشر وچ بھی بیڑا پار ہے اس کا شعر تے میں اپنی گفتگو ختم کراں گا یہ وہ شعر ہے کہ جگہ جگہ تے میں پڑھیا ہے اور یہی محبت آل بیت کا یہ شعر درس دیتا ہے نفاذ رب شریف فرمائے سارے دیکھو سارے مل کے پڑھنا ہے عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں پتہ نہیں آ رہا جڑے جڑے آل بیت میں محبت کرتے ہیں جڑے جڑے فرماتے ہیں مصطفیٰ نال پیار کرتے ہیں بازواں نوں بلند کر کے ایک باری ذرا ذوق دا مظاہرہ عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں ہم ماتا راہ پہ آل محمد ماتا مومنہ حضور فرمایا لوگوں جنہیں دل کے اندر حضور دی آلے بیت دی محبت ہوئے گی جس ویلے مر گیا او مومن فوت ہویا ہے عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں عظمت آل نبی بھول نہ مصطفیٰ